بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز ناظرین کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ماہ مبارکہ ربیع الاول مبارک۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک میسج دیا گیا تھا تمام بہنوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو کہ آپ ریڈی رہیں تاکہ محبت بری بات آپ سے شیئر ہو سکے۔ کل انشاءاللہ 10 بجے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پتھر مبارک جس پر میرے آقا نے قدم رکھے تو وہ موم کی طرح پگھل گیا۔ احادیث مبارکہ میں آتا کہ آقا دو جہاں علیہ السلام جس سخت جگہ پر قدم شریف رکھتے تو آپ کا قدم مبارک نقش ہو جاتا ہے۔ اس کی آپ کو زیارت کروائی جائے گی، اور خواتین خاص طور پر وہ تسبیحات ساتھ لے آئیں تاکہ اس پتھر کے اوپر رکھیں اور اس تسبیح کی نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس کے ساتھ ہو جائے۔ اس کے علاوہ آقا دو جہاں علیہ السلام کا منہ مبارک، بال مبارک، اس کی زیارت ہوگی، اور بھی کئی تبرکات۔ لیکن تبرکات کی کیا اہمیت ہے؟ امام بخاری آپ اپنی صحیح بخاری میں بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال کے برتن، عصا مبارک، نالین مبارک، اور جس برتن کو تاجدار کائنات علیہ السلام نے استعمال فرمایا، صحابہ کرام ان چیزوں سے اپنی حیات کی بقا کے لیے برکت حاصل کرتے۔ اور یہ برکت کون دے رہا ہے؟ رب ذوالجلال آمنہ کے لال کو برکتیں دے رہا ہے، اور آمنہ کا لال کائنات کو برکت تقسیم فرما رہا ہے۔ کل 7 ستمبر بروز ہفتہ 10 بجے دن اجتماع ہے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی کو دعوت، یہ حضور علیہ السلام کا میلاد۔ یہ عام محفل نہیں ہے، یہ خاص محفل۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، وہ کتنے خوش بخت ہیں جنہوں نے تاجدار کائنات کے لیے اتنے عظیم شان انتظام و انصرام میں اپنا حصہ ڈالا۔ وہ کتنے متبرک لمحات ہوں گے جن لمحات میں حضور کا ذکر ہوگا، حضور کی محبت کا تذکرہ ہوگا، پیار کا تذکرہ ہوگا، اور جتنا وقت ذکر الہی، ذکر مصطفیٰ میں لگے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب انتظام و انصرام کرنے والوں کو خود ہی منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ نظام ہے تاجدار کائنات کی محبت برے دین کا۔ تو جو شخص کسی کو راستہ دکھا دے، کسی کو سہولت بہم پہنچا دے، کسی کے لیے آسانی پرووائڈ کر دے، تو حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی نیک کام کے لیے کسی کی رہنمائی کی، کسی کو راستہ دکھا دیا، کسی کو ہدایت دے دی، کسی کو اس مشکل کشائی کی راہ دکھا دی، تو جس کو وہ منزل دکھائی، جس کو رہنمائی کی، جس کو اس راستے تک رسائی دی، کام وہ کرتا رہے گا، اور اس کام کرنے والے پر اس کو بھی اجر ملے گا، اور جس نے راستہ دکھایا، رہنمائی کی، اس کو بھی اجر اللہ پاک عطا فرماتا رہے گا۔ وہ ہماری بہنیں، میں بہنوں کا اس لیے نام لیتا ہوں، سب سے زیادہ میری سپورٹ میری بہنوں نے کی، میری بیٹیوں نے کی، اور میں فخر کرتا ہوں ان بہنوں پر۔ مجھے انہوں نے منع کیا کہ ہمارے نام نہ لیں۔ ہماری ایک بہن ہے دبئی میں رہتی ہیں، اب میں اشارہ دے دیتا ہوں، انہوں نے بہت سپورٹ کی ادارے کو۔ ایک ہماری بہن ہیں، ان کے ایک بیٹا اور بیٹی ڈاکٹر ہیں، بہت سپورٹ کی، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان بہنوں نے اس ادارے کو اپنی محبتیں، پیار، چاہت، رغبت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اتنا ساتھ دیا کہ ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ ماہانہ میلاد میں ایک دیگ کا کھانا تیار ہوتا تھا، اور اب الحمدللہ الحمدللہ میرے آقا کی محفل ہوتی ہے اور انبار لگ جاتے ہیں،
ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنا مال کس طرف سے آ رہا. تو یقین کامل ہوا کہ یہ بات ہمارے پیسوں کے نہیں، یہ بات تاجدار کائنات کی توجہات کی ہے. لہذا آپ سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے گزارش ہے، ہر ماں بہن بیٹی اپنے ساتھ بہنوں کو لائیں، بیٹیوں کو لائیں، بہوؤں کو لائیں، اور حضور کی محبت اپنے قلب و باطن کو منور کریں. یہ ہمارے میلاد شروع ہو رہے ہیں، ہفتہ وار محافل الگ ہیں، ماہانہ الگ ہیں، سالانہ الگ ہیں، تو ویکلی بھی چل رہی ہیں، وہ ہر ہفتے کو ہوتی ہیں، مگر کیونکہ اب اتوار ہفتے کو ہو رہی ہے خواتین کا، اس لیے ہمارے مردوں کا اجتماع الگ ہوگا. اس کے بعد پھر عالمی میلاد کانفرنس میں حضور سیدی و سندی قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی دامت برکاتہم العالیہ کی باتیں سننے کو موقع ملے گا. اور آپ کو معلوم ہے جشن عید میلاد النبی عید الاعیاد ہے، تاجدار کائنات کی محبتوں میں گم ہو کر، فنا ہو کر اس جلوے کی لذتوں سے فیض یاب ہونا. اللہ پاک جن لوگوں نے، جن دوستوں نے، جن بزرگوں نے، جن ماؤں بہنوں بیٹیوں نے بالخصوص اس عظیم شان پروگرام کے لیے تعاون کیا ہے، ہماری ہر لمحے ان کے لیے دعا ہے. اللہ پاک ان کی مرادیں پوری فرمائے، تکلیفیں دور فرمائے. اور جو اس وقت ہمارے بھائی بزرگ دیکھ رہے ہیں اندرون ملک، ہمارے امریکہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، یو اے ای میں ہیں، اور اسی طریقے سے جن احباب نے لندن میں ہیں ہماری 2 بیٹیاں، اور اللہ پاک ان کو خوشیاں دے، رحمتیں دے. حضور کی محبت کے صدقے زندگی کا مزہ لیجئے. لوگ ڈرتے ہیں، سہمتے ہیں، گھبراتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، کیسے زندگی گزرے گی؟ ہاں، عاشقوں سے پوچھو کہ زندگی حضور کی محبت کے بغیر نہیں گزر سکتی. اللہ پاک آپ کو اپنی محبتوں سے نوازیں، اجتماع میں شامل ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے نسلوں میں منتقل کریں. آپ حضور کی محبت کو اپنی اولاد میں منتقل نہیں کریں گے، روز محشر رب ذوالجلال کے جواب دہ ہوں گے کہ میں نے تمہیں مصطفیٰ کو امتی بنایا تھا، تم نے میرے حبیب کی محبت کو اپنی اولاد کے دلوں میں کیوں نہیں ڈالا؟ آج بھی وقت ہے. لہٰذا میں تمام احباب، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا مشکور ہوں جنہوں نے اس اجتماع کے لیے اپنے عطیات دیے. میرے پاس فہرست بہت لمبی ہے، میں فرداً کے نام نہیں لے سکتا. میں ہر بہن کو، ہر بیٹی کو، ہر بھائی کو فرداً ان کی محبت کو سلام کرتے ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں، مولا جس ماں نے، جس بہن نے، جس بیٹی نے، جس بزرگ نے جشن میلاد مصطفیٰ میں باوجود اس بات کے کہ مہنگائی ہر توڑ تباہی و بربادی پھیلا رہی، مگر انہوں نے یہ نہیں دیکھا. مجھے بڑی کال جائیں گی، کسی نے کہا جی ہم اگلے سال دیں گے، کسی نے کہا جی ہم جاب کرتے ہیں ہم نہیں دے سکتے، کسی نے کہا جی انشاءاللہ کوشش کریں گے، کسی نے کہا جی ہم آئیں گے سعودیہ سے عمرہ کر کے پھر انشاءاللہ دیں گے. ہر بندے کی اپنی ہمت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا. لیکن جنہوں نے اس ذوق کو، محبت کو سمجھا کہ کل جب تاجدار کائنات نے پوچھا اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، عائشہ و قربہ کے لیے، وقت بھی تھا، مال بھی تھا، اور دینے کی ہمت بھی تھی. جب میری باری آئی تو حکمتیں اور مصلحتیں کیوں؟ بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.